بھی چڑیا کے بچے اٹھا کے لے آئے. وہ چڑیا شکایت لے کے آئی اور حضور کے کندھے پہ بیٹھ کر شکایت کرنے لگی کہ حضور آپ کے صحابی نے میرے بچے اٹھا لیے. بات تو چڑیا کے بچوں کی ہو رہی تھی نا. رسول کریم فرمانے لگے اس کے بچے چھوڑ دو. اور پھر حضور فرمانے لگے دیکھو یہ چڑیا اپنے بچوں سے کتنا پیار کرتی ہے. جب چڑیا اتنا پیار کرتی ہے تو رب اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتا ہو. اللہ کتنی رحمت والا ہوگا. یعنی ہر بات میں رسول کریم نا ہر بات میں اللہ کی رحمت کا ذکر. ایک جنگ کا موقع ہے تو صحابہ کرام علی رضوان فرماتے ہیں کہ دوران جنگ ایک عورت کا بچہ کھو گیا اور بچہ بھی دودھ پیتا تھا. دودھ پیتا بچہ کچھ دیر ملے نا تو ماں کی چھاتیوں میں دودھ جوش مارتا ہے. دودھ پیتا بچہ کھو گیا تو عورت دیوانوں کی طرح مجذوبوں کی طرح بچہ تلاش کرتی. میرا بچہ کبھی ادھر جاتی ہے کبھی ادھر جاتی ہے, ڈھونڈتی ہے, تلاش کرتی ہے, پریشان ہوتی. میرے رسول کریم کی نظر پڑ گئی, حضور کی نظر رحمت ہو گئی تو محبوب فرمانے لگے صحابہ بتاؤ اس کا بچہ ڈھونڈو. ایک صحابی کہنے لگے حضور مجھے پتا ہے کہاں ہے, ابھی ملوا دیتا ہوں. تو حضور نے فرمایا یہ اپنے بچے سے کتنا پیار کرتی. عرض کی حضور نہ کوئی ماپ سکتا ہے, نہ کوئی تول سکتا ہے, نہ کوئی اندازہ کر سکتا ہے. حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا اب ذرا ایک بات تو بتاؤ. یا رسول اللہ پوچھئے. فرمایا اگر اس کا بچہ اسے مل جائے تو یہ اسے آگ میں ڈالے گی. تو صحابہ عرض کرنے لگے حضور ہو ہی نہیں سکتا, یہ تو گرم ہوا نہیں لگنے دے گی. تو حضور فرمانے لگے میرا رب اس سے بہت بڑھ کر اپنے بندوں سے محبت کرنے والا اور اس سے بہت بڑھ کر اپنے بندوں پہ رحم کرنے والا ہے. ہمارے صوفیانہ روز دیکھا کرتے تھے کہ آج ہمارے دل میں ہمارے رب کی کتنی محبت ہے. آج کتنا میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں اپنے اللہ کی طرف بڑھوں. روز ذائقہ محسوس کرتے تھے, طلب پیدا کر دیں. ہمارے مزاجوں کے اندر ہر چیز کی طلب پیدا ہو گئی ہے, لیکن وہ جو ایک خاص ذوق تھا نا اللہ کے قرب کا, اس کی چاہت, اس کی طلب, اس کی طرف بڑھنا, محسوس کرنا کہ میرا رب ہے, محسوس کرنا کہ میں کسی کا بندہ ہوں, مجھے کوئی رزق دیتا ہے. ہمارے صوفیاء, اولیاء, صحابہ, اہل بیت, انبیاء یہ ہر وقت محسوس کرتے تھے کہ میں کوئی شترے بے مہار نہیں, کوئی میرا ہے جو مجھے بنانے والا ہے, جو مجھے نوازنے والا ہے, جو مجھے عطا کرنے والا ہے. وہ اپنے رب کی چاہت کرتے, اپنے رب سے محبت کرتے, اپنے رب کی طلب پیدا کرتے, شوق بڑھاتے روز عبادت کا. ان کے اندر ایک جذبہ تھا جو روز پروان چڑھتا تھا. 5 نمازیں پڑھنے کے باوجود وہ اشراق پڑھتے, چاش پڑھتے, تہجد پڑھتے, صلاۃ اللیل پڑھتے, وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے. پھر بھی کبھی ان کا ذوق آتا تو وہ دنیا سے کٹ کے مصلی پہ آ کے بیٹھ جاتے. لیکن وہ درد, وہ ذائقہ, وہ کیفیت, وہ چیزیں مان پڑتی جا رہی ہیں. قوم اگر کبھی کوئی مسئلہ پوچھتی ہے تو بڑا عارضی سا, رب دا طالب کوئی نہ ملیا, جو ملیا طالب زردہ ہوں. حضرت سلطان باؤ فرماتے ہیں کہ مطلب کدھر گئے لوگ جو رب کو طلب کرتے تھے, جن کی خواہش تھی کہ ہمیں اللہ کا قرب نصیب ہو, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت کا ذوق ہمیں نصیب ہو. وہ کہاں گئے؟ ہمارا ایک مقصد تھا. دیکھیں نا بڑا پیار آتا ہے اللہ کو اس بندے پہ. حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ میں نے انی جاعل فی الارض خلیفہ,
زمین پہ نائب بناؤں گا. فرمایا میں زمین پہ نائب بنانے والا ہوں. تو کہنے لگے یا اللہ وہ تو فساد پھیلائے گا, خون ریزی کرے گا. تو اللہ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے, تمہیں نہیں پتا. تو علامہ اسماعیل حقی فرماتے ہیں وہ کیا تھا جس کو فرشتوں کو نہیں پتا تھا؟ فرماتے ہیں یہ وہی انسان کے اندر جو اللہ کے قرب کے متلاشی ہونے کا جذبہ تھا. فرشتے اسے جانتے, لوہے محفوظ پہ یہ تو پڑھ دیا تھا کہ یہ فساد کرے گا, یہ تو پڑھا تھا کہ ابو جہل فساد کرے گا. یہ نہیں پڑھ سکے تھے کہ ابو بکر رویا بھی کرے گا. یہ تو پڑھ لیا تھا انہوں نے, یہ تو پڑھ لیا تھا کہ اخنس بن شریک تلواریں نکال کے لوگوں کو قتل کرے گا. یہ نہیں پڑھا تھا کہ مولا علی شیر خدا مزدوری کریں گے اور جو مزدوری ملے گی وہ اللہ کے بندوں میں تقسیم کر دیا کریں گے. یہ تو انہوں نے پڑھ لیا تھا کہ ابو البختری, ابو لہب یہ لوگوں کے گلے کاٹیں گے. پر یہ نہیں پڑھا تھا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قحط کے زمانے میں بھی کروڑوں کا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا کرے. وہ جو انسان کے اندر طلب ہے, وہ جو تڑپ ہے, وہ جو شوق ہے, وہ جو کیفیت ہے, وہ جو معرفت کا نور ہے, یہ اللہ کو بڑا ہی پسند, یہ بڑا ہی پسند. اس لیے حدیث قدسی میں رب فرماتا ہے مجھے تلاش کرنا ہو تو ٹوٹے ہوئے دلوں میں تلاش کیا, ٹوٹے ہوئے دلوں. اب وہ میں معرفت کی کیا بات کروں گا, پہلے تو میں کیا کر سکتا ہوں, لیکن اگر میں کروں بھی کہیں سے چلو پڑھ کے تو کروں کہاں؟ میں تو ابھی تک لوگوں سے 5 نمازوں کا وعدہ لے رہا ہوں. وہ معرفت کی بات, قرب الہی کا راستہ, وہ تو بڑی دور کی بات ہے, وہ تو بڑی آگے کی ہے. ابھی تو اب تو ہم یہ وعدہ لے رہے ہیں کہ داڑھی رکھ لو گے, سچ بولو گے, حلال کھاؤ گے. مطلب وہ جو ہمارے بزرگوں نے لکھا, وہ جو جذب ہے, وہ جو کیفیت ہے, وہ جو عبادت ہے, وہ جو تڑپ ہے, اور وہ پھر جو ایک مقام ہے کہ انسان اپنے رب کی اس طرح عبادت کرے کہ وہ اپنے رب کو دیکھ رہا ہے. وہ جو ایک مقام ہے, اور کم از کم یہ نہ ہو تو حضور فرمانے لگے اتنا تو ہو کہ رب تجھے دیکھ رہا ہے. لیکن وہ تو درجہ ہے نا بڑا آگے, ہم اسے بڑا آگے کی بات تصور کرتے ہیں, لیکن حضور نے اپنی امت کے لیے اسے ضروری قرار دیا. بھائیو تھوڑا سا نا آگے اٹھ کے, مطلب بڑے بڑے آدمی بن گئے ہم لوگ, بڑے آدمی کیسے بن گئے کہ جس کے پاس پھوٹی کوڑی نہیں ہوتی تھی اس کے اکاؤنٹ میں کروڑوں آ گیا تو وہ کہتا میں بڑا آدمی بن گیا. جس کے پاس سائیکل نہیں تھی تو اب وہ 1.25 کروڑ کی کار پہ پجاروں پہ بیٹھتا ہے تو کہتا ہے میں بڑا آدمی. تو اس طرح تو انسان بڑا نہیں بنتا. بڑا تو تب بنے گا جب تیرے دل میں رب کی معرفت بڑی ہو, جب اللہ کا قرب بڑا ہوگا, جب تم متلاشی ہوگا اس کے راستے کا. صوفیاء فرماتے ہیں کہ اگر رب کا قرب چاہتے ہو تو ہر وقت اپنے رب کی رحمت کی امید رکھا کرو. خوش نہیں ہوئے آپ اس بات سے؟ ہر وقت اللہ کی رحمت کی, اور فرماتے ہیں دل سے امید رکھا کرو اور زبان سے اپنے رب کی رحمت کا ذکر کیا کرو. ہر وقت کہا کرو کہ میرا اللہ بڑا ہی مہربان, میرا اللہ بڑا ہی کریم. ہمارا پتہ کیا حال ہے, شکر بھی شکوے کے انداز میں. کیا حال لگا تو بس جی بس شکر ہے الحمدللہ. تو یہ کون سا شکر ہے جی؟ یہ تو آپ نے کہا ہے کہ بڑا تانگ ہوں میں اپنی زندگی, یہ شکر ہے؟ ہر وقت یہ کہے کہ میرا اللہ بڑا ہی قریب ہے. دیکھیں نا بسم اللہ شریف ہر کام سے پہلے معنی کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, یعنی تو کہہ اس رب کے نام سے جو بڑا ہی مہربان ہے, جو نہایت ہی رحم کرنے والا ہے. ہر وقت کیا ہے کہ میرا اللہ بڑا مہربان ہے, میرا اللہ بڑا رحم. ہر وقت وہ خاص ذوق, وہ درد, وہ شوق, بس تو کہے کہ یار جو اللہ نے مجھے دیا ہے وہ شاید اللہ نے کسی اور کو دیا ہی نہیں. تیرا یہ ذوق بنے, تیرے اندر اللہ کی رحمت کے ساتھ خاص تعلق پیدا ہو.
امام غزالی نے بڑی خوبصورت روایت لکھی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ بیٹھے تھے تو یکا یک ایک دیہاتی عرابی آیا، یکا یک اندر داخل ہوا، السلام علیکم کہا۔ بندہ بڑا سادہ تھا، یہ بھی نہیں پوچھا کہ باتیں کیا ہو رہی تھی، کوئی سوال جواب نہیں، سلام لینے کے فوراً بعد عرض کرتا یا رسول اللہ ایک مسئلہ پوچھنا تھا۔ کہتے ہم حیران ہو گئے کہ یار پہلے پوچھ تو لے، پہلے کیا بات ہو رہی، آتے ہی اپنی چھیڑ دی ہے، ایک مسئلہ پوچھنا تو حضور نے فرمایا پوچھو۔ عرض کرنے لگا حضور یہ بتائیں قیامت والے دن حساب کس نے لینا ہے؟ محبوب مسکرائے، فرمایا بولے آدمی سادی سی بات ہے، حساب اللہ نے لینا ہے۔ کہتے وہ بات سن کے نا تو چل پڑا، جواب سن کے تو چل پڑا، رکا ہی نہیں، تو حضور نے فرمایا ٹھہر تو جا، پہلے تو آیا ہے، سلام لی ہے، بات بھی کوئی نہیں کرنے دی، دھڑام سے اندر داخل ہوا ہے اور سوال کا جواب لیا اور پھر تو نے تبصرہ ہی نہیں کیا تو نکل گیا ہے۔ یا رسول اللہ حکم کرے، فرمایا کیا پوچھ رہا تھا؟ حضور پوچھا ہے کہ حساب کون لے گا؟ تو حضور فرمانے لگے میں نے بتایا اللہ لے گا، تو بولا کیوں نہیں؟ کہنے لگا یا رسول اللہ بس اتنا ہی پتہ کرنا تھا، اگر اللہ نے حساب لینا تو پھر ہم نے باچی جانا ہے انشاءاللہ، تو پھر باچی جانا ہے۔ تو حضور فرمانے لگے کس طرح؟ کہنے لگا یا رسول اللہ جب وہ کریم غالب آئے گا نا، جب اس کا غلبہ آئے گا تو وہ بڑا قریب ہے، اس نے معاف ہی کرنا ہے، اس نے معاف ہی کرنا ہے، اس نے کرم ہی کرنا ہے۔ عدل کرے تے تھر تھر کمبن، عدل کرے تے پھر تھر تھر کمبن، اچیاں شانہ والے، کہ فضل کرے تے بخشے جاون، میرے جائے منہ کالے۔ فرمایا اس نے معاف ہی کرنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے تو جا۔ وہ چلا گیا تو حضور رونے لگے، فرماتے ہیں ہم نے عرض کی حضور کیا ہوا؟ تو محبوب فرمانے لگے بندہ بڑا سادہ تھا پر بات بڑی کھری کر گیا ہے، بڑی کھری بات کر گیا ہے۔ کریم جب غالب ہوتا ہے تو معاف ہی فرماتا ہے۔ تو بھائی سادے لوگوں کو بھی پتا تھا کہ اللہ کی رحمت کی بات، ہمارے گھروں میں، ہماری گفتگو میں، ہمارا ایک دوسرے سے ملنا، ناراض نہ ہونا، مایوسی کی باتیں کرتے، مایوسی۔ میں انتظار میں ہوں، میں انتظار میں ہوں کہ کوئی بندہ مجھے ملے اور آ کے کہے میں بڑا راضی ہوں، بتائے اللہ کا شکر کیسے کروں۔ میں انتظار میں ہوں، اتنے سالوں میں مجھے بندہ کوئی نہیں ملا، جو ملا اس نے یہی کہا پریشان بڑا ہوں دعا کر دے، بڑی اذیت ہے، سب سے زیادہ میں ہی تنگ ہوں، کچھ کرے، کوئی وظیفہ بتائے، کوئی تعویذ دے، کوئی ملے نا یار، کوئی ملے، کوئی کہے کہ الحمدللہ تعالی۔ اور میں نے تعلیم کے لیے صرف اور اظہار نعمت کے لیے، تشکر کے لیے کئی دفعہ آپ کے سامنے یہ کہا ہے کہ الحمدللہ جس طرح کے استاد مجھے ملے شاید کسی کو نہ ملے، اور میں نے اظہار تشکر کے طور پر کہا ہے پھر کس طرح کے شاگرد مجھے ملے ہیں اتنے اچھے فرما بردار شاید کسی کو نہ ملے، اور جس طرح کے سادے اور درویش ماں باپ اللہ نے مجھے عطا فرمائے۔ اب تو بڑا تیز لوگوں کا زمانہ ہے نا، شاید کہیں میسر آئے۔ اور میں کہا کرتا ہوں اتنے فرما بردار مرید بھی نہیں ملتے، لوگ تو کہتے ہیں فرما بردار نہیں ملتے، ہمیں الحمدللہ فرما بردار، تابع دار ہر لحاظ سے اچھے ملے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے مرشد اللہ نے ہمیں عطا فرمائے ایسا کسی کو اللہ نے عطا، تو شکر کرے اللہ کی نعمتوں، شکر کریں۔ بس جہاں بیٹھیں گے جملے ٹوٹیں گے، جہاں بیٹھیں گے پریشانی۔ مجھے کچھ بندے ایسے ملتے ہیں دنیا میں جو صرف وہ اکیلے ہی ٹھیک ہے، یعنی ابا جی نے بھی ظلم ہی کیا ساری زندگی، اماں نے بھی ظلم ہی کیا، استاد بھی سارے غلط مل گئے، اور ہر بندہ ہی انہیں، اور پھر بعد میں اولاد ملی تو نافرمان ہی مل گئی۔ تو میں کہتا ہوں یار یہ ہو نہیں سکتا ویسے۔ بہرحال چلو اگر تو کہتا ہے تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی سانحہ ایسا ہو گیا ہو، اللہ کی رحمت کی بات کرے۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بندہ سادہ تھا پر بات پتے کی کر گیا۔ ایک بھیک مانگنے والی خاتون تھی تو بادشاہ کے پاس بھیک مانگنے آئی، تو بادشاہ کو پسند آ گئی، اس نے شادی کر لی۔ اب اس کو عادت تھی بھیک مانگ کے کھانے کی، تو کنیزوں سے کہا کرتی تھی کہ فٹافٹ نہ روٹی لے کے آیا کرو، میں 2-3 دفعہ مانگوں تو پھر لایا کرو، چونکہ ایک نشہ ہے نا، تو میں مانگوں 2-4 دفعہ تو پھر۔ تو انسان بہت سارے نشے کرتا ہے، یہ مانتا نہیں، یہ موبائل، یہ فیس بک، یہ سارے نشے ہی ہیں،
اپنی فوٹو لگا لینا، سارا دن اسی کو دیکھتے رہنا. اور بڑے بڑے سیانے بندے جو وزادار ہیں، بڑے وزادار لوگ ہیں، لیکن وہ بھی سنجیدگی کے قائل نہیں، اس طرح کے نشوں کا شکار ہیں. یہ سارے نشے ہیں جو ہم نے پال لیے. ہمارے صوفیاء، ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ تم اس طرح کرو، اگر سارے نشوں سے بچنا چاہتے ہو تو سجدے کا نشہ شروع کرو، سجدے کا نشہ شروع کرو. یہ نا اقبال کہتے ہیں وہ عطار ہو، رومی ہو، رازی. آپ بات کو سمجھیں، عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی. کہتے ہیں بہت بڑا صوفی ہو جیسے فرید الدین عطار تھے، بہت بڑا تصوف کا امام ہو جیسے امام غزالی تھے، بہت بڑا تفسیر کا استاد ہو جیسے امام رازی ہو. عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، پر کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی. اگر سویرے اٹھ کے روتا نہیں نا اللہ کی بارگاہ میں، اگر تہجد نہیں نہ پڑھتا تو کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی. پھر اس کو کوئی چیز نصیب. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات؟ جب تک آپ سویرے نہیں اٹھتے، آپ اللہ اللہ نہیں کرتے، آپ کو نوافل کا چسکا نہیں، عبادت کا مزہ نہیں. فرمایا میری عبادت کرو، یہ شوق پیدا کرو، میں نے تمہیں پیدا کیا ہے. ہم لوگوں کے نشے ہیں، مختلف نشے ہیں، بڑا عجیب رنگ ہے. محفل کی صدارت کرنے والے بڑے پیر صاحب، بڑے القابات، بیچ میں سے بندہ تلاش کرنے سے بھی نہیں ملتا، اتنے بڑے لقب ہیں اس کے. لیکن وہ سج سنور کے 2.5 گھنٹے بیٹھا رہا محفل میں، اور نماز کا وقت آیا تو اس نے مختصر سی پڑھی، وہ نکل گیا. وہ ہلکے سے سجدے کیے. اتنا بڑا عشق رسول نعت کا، ہو کیا بات ہے. اور عشق رسول کا بہت بڑا پیغامبر، بہت بڑا مبلغ. وہ بیچارہ سمجھ ہی نہیں سکا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تو نماز پڑھ، میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی. تو یہ نشے کے عادی تو ہیں پر حقیقت کے قائل نہیں. یہ بس ٹھیک ہے، خوابوں کی دنیا میں لوگ زندہ ہیں، پر جن کو یہ جو نشہ تھا نا عبادت کا، یہ میرے رسول پاک کی چاہت ہے، یہ میرے نبی کریم علیہ السلام کی. آپ دیکھیں نا حضور مہینوں جا کے غار حرا میں بیٹھتے. کیا وہاں تبلیغ کرتے تھے؟ کوئی کتاب لکھتے تھے؟ رسول کریم علیہ السلام مہینہ رہتے غار حرا میں. کوئی نہ مجھے دیکھے، کوئی نہ مجھے ملے. حضور یہاں کیا ہے؟ فرمایا میں اپنے رب کی عبادت کروں گا. نبی کریم علیہ السلام نے سجدوں کے ساتھ پتھروں اور پہاڑوں کو آباد کر دیا، سجدوں کے ساتھ. آپ کا سجدہ آپ کو بہت ساری چیزوں سے چھڑا لیتا ہے، یہ بہت ساری جگہوں سے جھکنے سے بچا لیتا ہے. صوفیاء، اولیاء یہ کیا کرتے تھے؟ یہ سجدے کا ذوق ہی تو پیدا کرتے تھے. سجدے کا ذوق. شاہ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے مریدوں سے فرمایا کرتے تھے کہ اگر تم پکے نمازی بن جاؤ نا، تہجد گزار ہو جاؤ، تو میرے پاس آنا جانا چھوڑ دینا. اور اس کی حضور کیوں؟ فرمایا میں تمہارے اور رب رسول کے رستے میں رکاوٹ نہیں بننا چاہتا، اور میرا مقصود ہے تمہیں وہاں تک پہنچانا. جب پہنچ گئے تو پھر میری ضرورت ختم ہو گئی. ہاں کبھی وسوسہ آئے، شک پیدا ہو، تکلیف ہو تو آنا، ورنہ میں نہیں چاہتا کہ میں رکاوٹ بنا رہوں. تم اللہ اللہ کرو، اس مالک کو راضی کرو. میرے رسول پاک علیہ وسلم نے فرمایا بندہ اللہ کے سب سے قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. کس کے قریب ہوتا ہے؟ اللہ کے سب سے قریب ہوتا ہے. وہ بڑا نیڑے ہے رب کے، بڑا قریب ہے، اس لیے کہ وہ حالت سجدہ میں. وہ جب سجدے کرتا ہے نا، اس کی بارگاہ میں جب جھک جاتا ہے. آپ ذرا سجدے کی کیفیت دیکھیں نا، زبان بھی یہاں ہے، آنکھ بھی یہاں ہے، کان بھی، عقل بھی ساری، اس نے سارا کچھ رکھ دیا سجدے میں. آپ وہ کبھی پیچھے جائیں تو دیہاتوں میں کہا جاتا تھا ناک سے نکیریں نکالو. بہت بڑی سزا ہوتی تھی نا، ناک سے
نکیریں نکالو. بڑی سزا ہوتی تھی. تو اس نے کہا مالک مجھے کسی نے کہا نہیں، پر دیکھنا میں نے رکھ دی ساری عقل سجدے میں، اور رکھ کے کہا کیا سبحان ربی، اللہ میں پست ہوں تو اعلیٰ ہے، اللہ تو میرا رب ہے اور تو سب سے اعلیٰ. اتنا، اور فرمایا جب یہ اس کیفیت میں ہوتا ہے تو پھر یہ اپنے رب کے قریب ہوتا. کثرت عبادت، نوافل. ہمارے ہاں عمرے کی قرآن اندازی محفلوں پہ ہونے لگ گئی ہے، حالانکہ حدیث سے ثابت نہیں. میں دوستوں سے کہتا ہوں جائز ہے، کرنی چاہیے. عمرے کی قرآن اندازی جائز ہے، پر کسی حدیث میں نہیں آئی کہ قرآن اندازی کرو عمرہ کرو. حدیث میں قرآن اندازی یہ آئی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تمہیں پتہ چل جائے نا پہلی صف کا ثواب کتنا ہے، تم قرآن اندازی کرو. عمرے کی قرآن اندازی کا تو پوسٹر چھپتا ہے، تو یہ والی قرآن اندازی کب ہونی ہے؟ ہونی چاہیے کہ نہیں؟ حضور نے فرمایا تمہیں پتہ چلے کہ اس کا ثواب کتنا تو تم قرآن اندازی کرو، تم قرآن ڈالو. ایک صحابی تھے حضرت ابو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ابو فاطمہ قیامت کے دن مجھ سے جلدی ملنا چاہتے ہو کہ دیر کے ساتھ؟ تو کہنے لگے حضور کون ہوگا جو دیر سے ملنا چاہے؟ ہم نے تو جان دے دی وعدہ دیدار پر. مجھے لگتا ہے کہ یہ سودا نقد و نقد ہو جانا ہے، چونکہ ہم نے جان دے دی وعدہ دیدار پر. آپ نے وعدہ کیا تھا کہ مریں گے تو پھر زیارت ہوگی، تو مر گئے ہم زیارت کی خاطر. جان دے دی وعدہ دیدار پر، تو نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا. اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا. تو حضرت ابو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلدی ملنا چاہتے ہو کہ دیر سے؟ اس کی حضور فٹافٹ ملنا ہے، میں نے قیامت کے دن آپ سے جلدی ملنا ہے. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا پھر اس طرح کرنا، دنیا میں رہ کے سجدے زیادہ کرنا، پھر سجدے زیادہ کرنا، قیامت میں ملاقات جلدی ہو جائے گی، قرب ملے گا تمہیں. اپنے بچوں کے اندر دیکھیں نا، ہم شوق پیدا کرتے ہیں، ہمیں صحیح لفظ نہیں بولنے آتے، پر ہم بچوں میں شوق پیدا کرتے ہیں کہ پتر ڈاکٹر بن جائے گا تو بڑا نفع کرے گا، تو لوگوں کی خدمت کرے گا، ملک و ملت کی خدمت کرے گا، تیرے ابا کا نام روشن ہوگا، تیرے دادا کی تعریفیں ہوں گی. ہم یہ ذوق پیدا کرتے ہیں. ہم اپنے نوجوانوں کے اندر یہ فکر پیدا کرتے ہیں، انہیں ہم سمجھاتے ہیں کہ میاں جب تم پڑھو گے، محنت کرو گے تو فلاں آدمی کی طرح تمہارا نام ہوگا. یہ جتنا ذوق ہم بچوں کے اندر ان چیزوں کا پیدا کرتے، ہمیں حکم ہے کسی طرح ہم ذوق پیدا کریں کہ پتر نماز پڑھے گا تو اللہ راضی ہو جائے گا، تو سجدہ کرے گا. دیکھیں نا میرے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا 7 سال کے بچے کو مسجد لے کے جاؤ، یعنی اسے شوق دلاؤ، اس کے اندر یہ خاصیت پیدا کرو کہ اس کا دل کرے مسجد میں جانے کی. اس کے اندر یہ خصوصیات لاؤ کہ وہ ہمارے ہاں نا ہر چیز کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، ہر چیز کو، یعنی سر سنگیت سکھانے کے لیے اکیڈمیاں بن گئی، ہر شے پروموٹ ہو رہی ہے. عبادت کا جذبہ کم ہوتا جا رہا ہے، اللہ اللہ کا ذوق ہمارے اندر نہیں رہا. اور اتنا مشکل ہم نے اپنے لیے بنا لیا ہے کہ وہ بندہ جو بڑی زبردست مذہبی گفتگو کر رہا تھا اور تگڑی بات کر رہا تھا، کیا بات ہے، لیکن نماز کے بارے میں کمزوری دکھا جاتا ہے، نوافل کے بارے میں وہ چپکے سے نکل جاتا ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مسند امام احمد بن حنبل 14 جلدوں میں ہے مارکیٹ میں، اور مجھے تو خیر پسند ہی بڑی ہے، میں نے کئی دفعہ پڑھی ہے. اور کیا بات ہے امام احمد بن حنبل کی، کیسے تگڑے قسم کے محدث تھے اور اللہ نے کتنا انہیں اعزاز عطا فرمایا ہوا تھا. یہ کوڑے بھی کھاتے تھے دین کی خاطر، سارا کرتا لہو سے باہر بھی جایا کرتا تھا. بڑا اعزاز والا شخص تھے، بڑے اعزاز والے. حدیثیں جمع کرنا، حدیثیں لکھنا، حدیث پڑھانا، سارا دن رہتے تھے. کہہ سکتے تھے کہ میں کر تو رہا ہوں کام، اور حدیث بھی موجود ہے کہ عالم عابد سے افضل ہوتا ہے، پر اس کے باوجود امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ 300 نفل فرض نمازوں کے علاوہ پڑھا کرتے تھے. 300 نوافل روز
پڑھا کرتے تھے. ان کے بیٹے نے کہا ابا جی مکان خریدنا ہے تو وہ جگہ کہاں کر کے لوں, بہت ساری آبادیاں. تو فرمایا پتر وہاں لینا جہاں مسجد قریب ہو. میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا پسند کرتے مسجد کو, اتنا پسند کرتے نماز کو, کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز بھی پڑھتے, پھر حضور فجر کی نماز بھی پڑھتے. نبی پاک وتر کو الگ کر کے پڑھتے, عشاء کے ساتھ نہیں پڑھتے. یہ تو ہم اس لیے اجازت دی ہمارے بزرگوں نے کہ بعد میں اٹھے گا کون علیحدہ وتر پڑھنے کے لیے, عشاء کے ساتھ پڑھ لے. وتر پڑھتے, تہجد پڑھتے, فجر پڑھتے, اشراق پڑھتے, چاشت پڑھتے, پھر مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت اوابین پڑھتے, پھر رات کو صلاۃ اللیل پڑھتے. سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں زمانہ سو جاتا اور میرے رسول مصلی بچھا کے کھڑے ہو جاتے. او یار کھیتی باڑی کر کے نہیں, محنت مزدوری کر کے نہیں. جناب عائشہ کہتی ہیں میں یہ بھی دیکھتی کہ حضور ایک آیت شروع کرتے تو ساری رات اسی کو پڑھتے, اور میری نظر جاتی تو قدم مبارک پہ ورم آ جاتا. یار نماز پڑھ پڑھ کے اتنی مشقت کر کے, اتنی جد و جہد کر کے ورم آ گیا. یا رسول اللہ اتنی محنت کیوں کرتے ہو؟ فرمایا افلا اکون عبدا شکورا, کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ صحابہ کا ذوق عبادتوں کا, ریاضتوں کا, تلاوتوں کا, طبیعت ہے ان کی. وہ ایک دوسرے کو, حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے زمانے میں روم کے بادشاہ نے کہا یار یہ مسلمانوں کا پتہ تو کرو, یہ آخر کیوں اتنے زیادہ مجاہد ہیں. اس زمانے میں جاسوس بھیجنے کا مزاج تھا, اب تو جاسوس پکڑا جاتا ہے, اب تو جاسوس اور جاسوسی کا شوق ویسے آج بھی ہے. عرض کروں تھوڑی سی بات اس عنوان سے. پتہ کیا ہمارا مسئلہ ہے, ہم جہاں جاتے ہیں نا وہاں تھوڑی خوشبو سونگنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ کیا ہے تو یہ کیا ہے تو ادھر کیا ہے تو تھوڑا سا ادھر کیا ہے. میرے رسول پاک پڑھیے درود شریف, سارے پڑھیے ذرا زور سے, صلی اللہ تعالی. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جاسوسی نہ کرنا ورنہ تم بندوں کو خراب کر دو, اور فرمایا اس طرح نہ ہو کہ تم کسی کے آپ کھول نہ نکلو تو تمہارے پہلے کھول جائیں. یہ جو ذوق ہے نا یہ ختم کریں, چھوڑیں. مطلب آپ کس چکر میں پڑے ہوئے ہیں, اتنی زیادہ توجہ کرنے کی کیا ضرورت. نے کام سے کام رکھیں, اس میں بندہ تھوڑا سا نا آسان رہتا ہے. یہ جو بہت زیادہ ٹٹولنے والے لوگ ہوتے ہیں نا وہ بےچارے پھر عمر ٹٹولتے ہی گزار دیتے, اس لیے کہ مزاج ہی بہت پکا ہے. بوری کا منہ کھول کے اندر تک ہاتھ ڈالنا, تو پھر کئی دفعہ سامنے سے بچھو بھی لڑ جاتا ہے, خرابی ہوتی. تو جاسوسی کی جاتی تھی. اس نے بھی جاسوس بھیجے کیونکہ قبیلوں کے لوگ تھے, کچھ مسلم کچھ کافر, پہچانے نہیں جاتے تھے لوگ. تو کچھ لوگ اس نے بھیجے, انہوں نے آ کے نا تحقیق کی, ریسرچ کری کہ آخر ماجرا کیا ہے. تو واپس جا کے انہوں نے رپورٹ دی نا روم کے بادشاہ کو. اس رپورٹ کا ایک جملہ بڑا شاندار ہے. وہ کہنے لگا بادشاہ ہمیں مسلمانوں کی کوئی سمجھ نہیں آئی, ہمیں کوئی سمجھ نہیں. انہوں نے کہا کیوں نہیں سمجھ آئی؟ کہنے لگے یار عجیب بندے ہیں, جب رات مصلی پہ بیٹھتے ہیں تو یوں لگتا ہے ان کا دنیا سے رشتہ ہی کوئی نہیں, کوئی کسی کو نہیں جانتا. کوئی اپنے دکھ سنا کے رو رہا ہے, کوئی اپنی بات کر کے رو رہا ہے. لگتا ہے کہ ان کے کوئی رشتہ ہے ہی نہیں جب مصلی پہ بیٹھتے ہیں. اور فرمایا جب سویرے یہ جہاد کرنے نکلتے ہیں تو لگتا ہے ان سے زیادہ دلیر ہی کوئی نہیں. حالانکہ جو مسلوں پہ رونے دھونے کے لوگ ہوتے ہیں وہ کئی دفعہ جہاد میں کام نہیں کرتے, لیکن عجیب لوگ ہیں کہ رات کے راہب ہیں, دن کے مجاہد ہیں, کوئی سمجھ نہیں آتی. میرے عزیز ان لوگوں نے مصلی آباد کر کے رکھا, تلاوتیں ان کا ذوق رہی, منظر روز پڑھنا, اسباق پڑھنا, وظائف پڑھنا, یہ ان کا ذوق رہا. اعلیٰ حضرت بریلوی رحمت اللہ نے ایک 1000 کتاب لکھی ہے, لیکن الوظیفۃ الکریمہ کے نام سے جو وہ صبح و شام وظائف پڑھتے تھے وہ الگ انہوں نے ان کو بیان کیا, پابندی کے ساتھ اپنی اللہ اللہ کرتے. شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ اس پر ایک بندے نے اعتراض کیا. اس نے کہا جی آپ کس قسم کے صوفی ہیں, مرید بیٹھے ہیں اور آپ وہاں نفل پڑھ رہے ہیں. یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے نا, جو بندہ ملنے آتا ہے وہ اپنے ٹائم کے حساب سے آتا ہے, اور اس کا یہ بھی خیال ہوتا ہے کہ پیر صاحب جو ہیں وہ چونکہ درویش ہیں تو نہ انہیں روٹی کھانی چاہیے نہ سونا چاہیے, چونکہ وہ درویش ہیں, اور ہم چونکہ درویشوں کے ماننے والے ہیں لہذا ہمارا یہ طریقہ ہونا چاہیے کہ جیسے ہم کہیں درویش ویسے ہی کر جائے. حالانکہ جس کو آپ درویش کہیں گے آپ اس کی مانیں گے, آپ منوائیں گے نہیں. ہمارا مزاج ہوتا ہے
شیخ شہاب الدین پر لوگوں نے اعتراض کی، حضور لوگ ملنے آئے ہیں، زیارت کرنے آئے ہیں، یہ بندے دعا کرانے آئے ہیں، اللہ اللہ کرانے آئے، اور آپ نفل پڑھ رہے ہیں، کیا جملہ ہے، کیا حسن ہے، کیا خوبصورتی ہے۔ فرمانے لگے رب رسول سے مانگنے کے لیے مصلی بچھایا ہے، اگر وہاں سے مانگوں گا نہیں تو تمہیں دوں گا کیا؟ پہلے مجھے کچھ لے تو لینے دو، اگر میرے پلے کچھ ہے ہوگی تو آگے دوں گا نا۔ تو میں مانگنے گیا تھا کہ یا اللہ دے، تیرے بندے لینے آئے ہیں، دے تو میں کچھ لوں گا تو آگے دوں گا نا۔ لیکن ہمارا یہ سٹیٹس، یہ مزاج، یہ شعور نہیں ہے۔ گپیں، کہانیاں، داستانیں، گفتگو، خطابت، واز، کیا بات، لیکن اگر کچھ کرنے کا کام ہو تو وہ نہیں ہم سے ہوتا۔ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مصلی سے دل لگانے کا درس دیا، حضور نے توجہ دلائی، صحابہ اس ذوق کے حامل لوگ تھے۔ عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں فرض حج کر لیا، نفل کرنے جا رہا تھا، 300 دینار پاس تھے، میں پہنچ گیا کوفے تک، وہاں سے جا کر کے کچھ سامان خریدنا تھا، احرام خریدنا تھا، ضرورت کی چیزیں، دوست بھی ساتھ تھے۔ کہتے ہیں یار میرے جلدی تھک گئے، خریداری کر کے وہ چلے گئے، میں شام تک رکا، بڑا تھک گیا تو سوچا اتنی لمبی چوڑی خریداری کیا تو جھیل تھی پاس، میں نے کہا وہاں جا کے ذرا ٹھنڈی ہوا لیتا ہوں۔ کہتے میں اس طرف گیا، رات کا اندھیرا تھا، مری ہوئی بھینس پڑی تھی، یہ کچھ 700-800 سال پہلے کی بات عرض کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں مری ہوئی بھینس پڑی تھی، ایک عورت کالے برقعے میں نقاب پوش آئی اور اس بی بی نے مری ہوئی بھینس کا خنجر سے گوشت کاٹا، تھیلے میں ڈالا اور دوڑی۔ کہتے ہیں میرے ذہن کے اندر خیال آیا کہ بی بی کوئی ہوٹل چلاتی ہے اور مردہ جانور کا گوشت لوگوں کو کھلاتی ہے، ویسے تو جاسوسی منع ہے، اس نیت سے کہ مسلمانوں کو بچاؤں اس کے پیچھے ہو لیا۔ کہتے ہیں وہ گلیاں گزرتی گزرتی کوفے کی تنگ گلی میں گئی، ایک بڑا سا دروازہ لکڑی کا، بڑا پھاٹک جو پرانے شہروں میں ہوتے، کہتے اس بڑے پھاٹک پر اس نے زور زور سے دستک دی، دونوں ہاتھوں سے دروازہ کھلا، وہ عورت اندر داخل ہوئی تو 3-4 بچیاں جھٹ سے اس کے گرد کٹھی ہو گئی۔ اماں کچھ لائی ہو؟ تو رونے لگی، کہنے لگی میں کچھ نہیں لا سکی۔ کہنے لگی یہ مردہ جانور کا گوشت ہے، اور حضور نے فرمایا جب مرنے لگو تو مردار کھا کے بھی جان بچا لو۔ اب میں دیکھتی ہوں تم سے کھڑا نہیں ہوا جاتا، نہ کھاؤ گی تو گر پڑو، یہ مردہ ہی ہے پکا لو۔ کہتے ہیں اگلے لفظ اس عورت نے کہے تو میں باہر کھڑا چیخنے لگا، وہ کہنے لگی ہم سید زادیاں ہیں، صدقہ زکوٰۃ کھا نہیں سکتی، اور سب روگاں دا روگ محمد، جس دا نام غریبی، کنڈ ولا کے لنگ جاندے سب دوست یار قریبی، سید ہے، صدقہ زکوٰۃ یہ مردار کھا کے گزارا کرو۔ کہتے ہیں پھر اس عورت نے 4 بیٹیوں کو سینے سے لگایا، کہنے لگی تمہارا باپ زندہ ہوتا تو یہ دن نہ، سید بھی اور یتیم بھی اور مسکین بھی۔ پھر وہ روئیں، حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں زور زور سے دروازے پہ دستک دی، بی بی باہر آئی، کون ہے؟ تو میں نے کہا میں عبداللہ بن مبارک ہوں، محدث ہوں، زمانہ مجھے جانتا ہے، میرے شاگردوں کی لسٹ بڑی لمبی ہے۔ کہنے لگی اچھا تو؟ کہنے لگا یہ 300 دینار ہے، تو مہربانی کرے تو رکھ لے، چلے اپنا کام کرے، ہم جانے ہمارا۔ کہتے میں نے زمین پہ گھٹنے ٹیک کے نا تو سید زادی کے آگے ہاتھ باندھ دیے، میں نے کہا میں نوکر ہوں، تم اولاد ہو، میں خادم ہوں، تم نسل ہو، مہربانی کرو، مہربانی میرے اوپر مہربانی، پیسے رکھ لو۔ کہتے ہیں میں نے وہ پیسے دیے، میں واپس لوٹا، یار کہنے لگے چل، میں نے کہا نہیں میں نے نہیں حج کرنا۔ کہنے لگے کوئی نیا پلاٹ لینے کا پروگرام بن گیا، کوئی نئی انویسٹمنٹ، لوگ تانے دیتے ہیں نا۔ کہتے ہیں میں نے کہا یار جیسے تمہاری مرضی سمجھ لو، یہ میرا راز ہے، میں بتاتا نہیں۔ فرماتے ہیں لوگ حج کرنے چلے گئے، میں وطن آ گیا، 6 ماہ کے بعد قافلے لوٹے، میرے نبی نے فرمایا تو میرے امتی کی پریشانی دور کر، اللہ کامل حج کا ثواب دے گا۔ فرمایا میرے حبیب
علیہ السلام کی امتی حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے میں آیا حج کر کے، حاجی آئے تو میں بڑی حسرت کے ساتھ میں گھر میں روتا تھا، سوچتا تھا آج وہ مینا میں ہوں گے، آج وہ مزدلفہ عرفات میں ہوں گے، آج وہ لوگ جمرات کی رمی کر رہے ہوں گے۔ میں تڑپ کے سوچتا تھا ادھر رسول کی حاضری دے رہے ہوں گے۔ کہتے میں روتا تھا، جب حاجی لوٹے 6 ماہ کے بعد تو حاضری دینے گیا، ملنے گیا، پہلا دروازہ کھولا حاجی صاحب نے، میں نے کہا مبارک ہو۔ کہتے ہیں بہن مبارک دی ذرا سنیے گا۔ کہتے ہیں وہ حاجی مجھے ڈانٹنے لگے، کہنے لگے چھوڑ یار، اتنا بڑا آدمی ہو کے تو غلط بات کرتا ہے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے تو نے ہمیں کہا کہ جانا نہیں، اور پھر ہم مینا میں آوازیں دیتے رہے تو بات ہی نہیں سنتا تھا۔ میں تو گیا نہیں۔ کہنے لگے ہم 11 حاجی جھوٹ بولتے ہیں، تو اکیلا سچ بولتا ہے، سب نے دیکھا ہے۔ کہتے میں پلٹ آیا، چوتھے دن پھر ایک حاجی کو ملنے گیا، مبارک دی۔ کہنے لگا چھوڑ کس بات کی مبارک، میدان عرفات میں تو نے بات بھی نہیں سنی، اور یہاں مبارکے کہتے ہیں عرفات میں، اور میں تو کہنے لگے چپ کر، غلط بات بھی کرتا ہے اتنا بڑا محدث ہو کے۔ کہتے ہیں جب آخری قافلے آئے، آخری دن تو 8-10 قافلے کٹھے آئے، شام تک 7 قافلوں سے ملا، ہر ایک مجھے کہنے لگا بندے کے پاس گھوڑا نیا آ جائے، سواری بڑی آ جائے تو یاروں سے تو ملنا چاہیے نا، تو آواز ہی نہیں سنتا تھا۔ فرماتے ہیں میں تھک گیا کہ الہی ماجرا کیا ہے، میں تو یہاں اس شہر کی گلیوں میں پھرتا رہا اور یہ سارے حاجی کیا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں رات کو حضرت ربیع بن اسلم، وہ بہت بڑے بزرگ محدث تھے، وہ بھی حج کرنے گئے، دروازے پہ دستک دی، باہر آئے تو جھگڑنے لگے، کہنے لگے تو نے مجھے کس مشکل میں ڈال دیا ہے؟ میں نے کہا حضور کیا ہوا، کس مشکل میں؟ میں تو کہنے لگے چھوڑ یار، عالم تھا تو میں تیری عزت کرتا تھا، تو نے یہ کیا کیا؟ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے یاد نہیں جب تو روضہ رسول کے سامنے ملا تھا، جب نبی پاک کے مواجہ کے سامنے تو پیسوں والی تھیلی مجھے پکڑا گیا، پکڑ اپنے پیسے، میں تو سنبھالتے سنبھالتے تھک گیا ہوں۔ کہتے یوں سینے سے پیسے لگائے، گھر آیا، عشاء پڑی تو سو گیا۔ میں نے کہا یا اللہ عقدہ کھول دے۔ رات گہری ہوئی، میرے گھر کی دیواریں چمکنے لگیں، نور پھیرنے لگا، خوشبو پورے شہر کو معطر کرنے لگی۔ کہتے ہیں میں نے آنکھ جھپکی تو سامنے اللہ کے رسول تشریف فرما، سامنے محبوب تشریف فرما ہے۔ خواب میری وچ آیا ماہی، نہ اودے گل وچ پا لئیاں باواں، تے ڈر دی ماری اکھ بھی نہ کھولاں، کتے پھر وچھڑ نہ جاواں۔ فرماتے میں محبوب پاک کی زیارت کی، اب میرا دل تھا حضور بولے، کوئی بات کرے، محبوب بولے، لب کھلے۔ فرمایا کیا؟ حضور نے فرمایا میں تجھے کتنے اور گواہ بھیجوں کہ تیرا حج ہو گیا ہے، میں کتنے گواہ بھیجوں کہ حج تیرا، فرمایا کتنے گواہ بھیجوں کہ حج ہو گیا۔ میرے حبیب نے فرمایا اٹھ کے تھیلی کھول کے گن لے، تو نے 300 دینار دیے تھے، میں نے 600 کر کے واپس کیے۔ فرمایا کن؟ حضرت عبداللہ بن مبارک نے 60 حج فرمائے۔ اس کے بعد کتنے حج کیے؟ ایک فرض کیا ہوا تھا، 61 ہو گئے۔ فرماتے ہیں میں بار بار گیا، اور جب بلایا سرکار نے خود ہی انتظام ہو گئے۔ فرماتے ہیں بار بار میرے حبیب نے فرمایا تو آ چاہے نہ آ، رب نے تیرے نام کا فرشتہ بنا دیا ہے جو قیامت تک تیری طرف سے حج کرتا رہے گا، قیامت تک تیری طرف سے مینا، مزدلفہ، عرفات، جبل رحمت پہ آتا رہے گا، میری بارگاہ میں درود پڑھتا رہے گا، حج فرشتہ کرے گا، ثواب اللہ تیرے نامہ اعمال میں لکھے گا۔ میرے دوستو، میرے نبی نے فرمایا میرے امتی کی ایک پریشانی دور کر، اللہ قبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ غریبوں کا حج ہے کہ نہیں؟ بولے اشراق چاشت پڑھ، حج ہے۔ 2 لوگوں کی صلح کرا، حج ہے۔ علماء کی نوکری کر، ایک دفعہ 70 حج تجھے ملیں گے۔ اور میرے رسول پاک
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوکھا حج ہے، سامنے باجی ہے، سامنے اماں جی ہے، بار بار پیار سے دیکھ، بار بار حج کر، بار بار پیار سے دیکھ، اور کسی غریب کی مدد کر دے، سڑک پار کرا دے، میڈیکل سٹور سے دوائی لا دے، کسی کی نوکری کر دے، بچہ گھر میں نہیں، ابا جی بیمار ہو گئے، جا بھاگ کے تو چچا کو چھوڑا ڈاکٹر تک، تو نیکی کر، اللہ تجھے پورے حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ حج بڑے ہیں، کرنے کی تیاری کرو، حج کا بڑا موقع ہمیں میسر آتا ہے، بس پروگرام بناؤ۔ صحیح مسلم کی حدیث، کتاب کا نام کیا ہے، اور بڑی مضبوط حدیث، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کچھ لوگوں کو اللہ قیامت میں کھڑا کرے گا، اور کھڑا کر کے فرمائے گا چلو جنت میں جاؤ۔ عرض کرے گی مولا ہم تو پاپی گناہگار، پتہ سارا سردار نو کیتی ہیں دا، ہم تو بڑے گناہگار، کس وجہ سے جنت؟ فرمایا تمہارے حج کی برکت سے، تم نے حج کیا تھا نا، اس برکت سے جنت۔ تو بندے عرض کریں گے مولا ہم تو ماڑے تھے، غریب تھے، گئے ہی نہیں، حج کیا ہی نہیں، تو حج کی وجہ سے معاف کر رہا ہے؟ تو رب کریم فرمائے گا جب حاجی جاتے تھے دل تڑپتا تھا نا، جب حاجی جاتے تھے آنکھیں برستی تھی، جب حاجیوں کے قافلے نکلتے تھے اس وقت تمہارے دل میں خواہش پیدا ہوتی تھی، فرمایا تم تڑپا کرتے تھے، میں نے تڑپ پر ہی تمہیں حج کا ثواب دیا، اور خالی ثواب نہیں دیا، اس حج کی برکت سے آج جنت بھی عطا فرما رہا ہوں۔ ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں، مسجد نبوی ہے، رسول اللہ کا شہر ہے، سر سجدے میں ہے، روح پرواز کر گئی کہ مسجد نبوی میں سر سجدے میں رکھا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کے قدموں میں موت عطا فرمائی۔ رب کریم نے ساری مخلوق میں بڑا حسن پیدا کیا ہے، لیکن میرے محبوب کا حسن وہ ہے جس کی پیدا کرنے والا بھی تعریف فرماتا ہے، جو اس کی شان کے لائق ہے۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اللہ قسم اٹھاتا ہے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نا خوبصورتی کو ایک نئی معنویت بھی دی ہے، ایک نئی معنویت، ایک نیا ذوق حضور نے۔ ہمارے ہاں خوبصورتی مہنگا کپڑا پہننے کا نام تھا، ہمارے یہاں خوبصورتی مہنگے جوتے پہننے کا نام ہے، ہمارے یہاں خوبصورتی مہنگے ترین گھر کو دیکھ کر لوگ کہتے کیا سجایا ہے، کیا سوارا ہے، کیا ٹائلیں ہیں، کیا رنگ کرایا ہے، کہاں سے قالین خریدا ہے۔ لوگوں نے خوبصورتی دنیا کی ان مہنگی ترین چیزوں کا نام رکھا ہے، حضور نے خوبصورتی کی تعریف ہی بدل دی۔ محبوب نے سادے کپڑوں کو خوبصورتی بنایا، حضور نے ظاہری طور پر کچے گھر کو خوبصورتی بنایا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کپڑوں کو پیوند لگے ہوتے تھے، حضور سادہ لباس پہنتے تھے، نبی کریم زمین پر آرام فرما ہوتے تھے، پر جدھر جدھر سے گزر جاتے تھے نہ گلیاں خوشبو سے مہک جایا کرتی، انوار و تجلیات کی بارش ہوتی تھی، جو دیکھتا تھا نا، میں کیا مثال دوں، کیا بات سمجھانے کے لیے مثال دینی پڑتی ہے نا، کوئی مثال دینی پڑتی ہے نا، کسی کا تذکرہ کرنا پڑتا ہے۔ حضور کا حسن سمجھانے کے لیے کس کی مثال دیں، کہاں سے وہ ڈھونڈ کے لائیں جس کو پہلے بیان کر کے حضور کا حسن سمجھایا جا سکے، جس جیسا رب نے پیدا ہی کوئی نہیں کیا۔ کوئی ایسی چیز ہوتی، کوئی چلو کوئی دور دور کا ہی کوئی تعلق ہوتا تو کوئی مثال دے لیتے، کہنے لگے نہیں یارو کوئی شے ملی نہیں، کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، تو چپ کر مہر علی تھے جا نہیں بولن تے، یہ ہے ہی نہیں مثال، کہاں سے مثال تلاش کرے، کہاں سے لائے۔ دوستو اگر حسن سے پیار کرنا ہے نا، خوبصورتی سے ہی پیار کرنا ہے، تو حضرت برا بن عازب فرماتے ہیں، اور صحیح بخاری میں موجود ہے، فرماتے ہیں کائنات میں سب سے خوبصورت چہرہ مدینے والے رسول کا ہے۔ اگر کسی نے حسن سے ہی پیار کرنا ہے نا، تو حضور کے آنے کے بعد زیادتی ہے پھر کسی اور سے پیار کرنا۔
اگر خوبصورتی سے ہی پیار کرنا ہے نا تو پھر یہ اس نے ٹھیک نہیں کیا کہ اتنے بڑے جلوے. حضرت عبداللہ بن رواحہ کہتے ہیں نبی پاک کوئی معجزہ بھی نہ دکھاتے، نہ حضور ڈوبے ہوئے سورج کو موڑتے، نہ چاند کے 2 ٹکڑے کرتے، نہ پتھر کلمہ پڑھتے، نہ درخت سجدہ کرتے، کوئی معجزہ بھی نہ دکھاتے، بس حضور نہ بیٹھے رہتے تو حضور کا لوگوں نے چہرہ ہی دیکھتے جانا تھا اور کلمہ پڑھتے جانا تھا. حضور کا چہرہ حضور کی نبوت کی دلیل کے لیے کافی تھا. کائنات میں بڑی تعریفیں کی گئیں، بڑا کچھ کہا گیا، لیکن میں کہہ رہا ہوں لوگوں نے نا خوبصورتیاں خرید کی ہیں، خرید کی ہیں. حضور نے تو خوبصورتی کا رنگ ہی بدل دیا ہے، عنوان ہی بدل دیا ہے. حضور نے ایک نئی طرح دی ہے، ایک نیا ذوق دیا ہے. یعنی محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پسینہ آتا ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں نا پسینہ بہت سارے لوگوں کو بھاتا نہیں. یعنی پسینہ بعض اوقات کوئی کسی کے پسینے سے تکلیف میں نہ بھی ہو تو لوگ کہتے ہیں یار مجھے پسینہ آ گیا ہے میں ذرا کپڑے بدل لوں. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کبھی کبھی نا ہمارے گھر میں آرام کرتے تھے، میری اماں چمڑے کا بستر بچھاتی تھی. میں نے کہا حضور نے نا خوبصورتی کا عنوان بدل دیا ہے. لوگ جسے خوبصورتی سمجھتے تھے حضور نے اس عنوان کو بدل کے رکھ دیا. وہ بالکل معنویت جاذبیت الگ تبدیل کر دی. کبھی پسینے سے بھی لوگوں نے فیض لیا ہے، لیکن یہاں رنگ بدل دیا نا، عنوان بدل دیا نا، نبی کریم تبدیل کر دیے نا سارے احوال دنیا کے. کہتے ہمارے گھر میں حضور کبھی کبھی آرام کرتے تھے، میری والدہ جس دن پتہ ہوتا حضور جہاں آرام فرما ہوں گے چمڑے کا بستر بچھاتی. اب چمڑے کا بستر حضور کے لیے، فرماتے چمڑے کا بستر بچھتا. جب حضور آرام فرما ہوتے تو پسینہ بھی آتا، اور وہ پسینہ کبھی کبھی یہاں چمکتا. کہنے دو نا مجھے موک چند بدر شاشانی، اے جے متھے چمک دی لاٹ نورانی. کہ وہ کبھی کبھی پسینہ نہ حضور کے رخ نور پر چمکتا، بازوؤں پر چمکتا، پھر اس کے چند قطرے نہ وہ چمڑے کے بستر پر بھی گرتے. کہتے حضور اٹھ کے چلے جاتے تو میری اماں جلدی کرتی، وہ حضور کا سارا پسینہ سنبھال کے بوتل میں ڈالتی. میں کہتا اماں اس کا کیا کرنا ہے؟ تو اماں کہتی ذرا سونگنا. دنیا میں ایسی خوشبو کہیں ہے جو خوشبو مدینے والے کے پسینے میں ہے؟ اور یارو دیکھو نا کسی درویش نے کیا کہا ہے. وہ کہتا ہے مدینے میں سکون کیوں ہے، قرار کیوں ہے، خوشبو کیوں ہے، ٹھنڈک کیوں ہے، دل کیوں لگتا ہے؟ وہ کہتے عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے، اب تک ان گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی. عرصہ ہوا طیبہ کی گلی. تو اگر کسی نے حسن سے پیار کرنا ہے تو پھر وہ جبر نہ کرے، وہ آئے نہ میرے رسول سے پیار کرے، آئے نہ حضور کی سادگی سے پیار کرے، آئے نہ میرے رسول کریم کے بظاہر کچے گھر سے پیار کرے، آئے نہ حضور کے سادے لباس سے پھوٹنے والی نورانیت سے پیار کرے. اگر حسن سے ہی پیار کرنا ہے تو صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا ہے چاند چمکتا، حضور کے مقابل چمکتا دیکھا ہے. لیکن حضرت جابر بن سمرہ کہتے ہیں مجھ سے قسم لے لو جب حضور کے چہرہ نور سے کپڑا ہٹتا تھا چاند منہ چھپاتا پھرتا تھا. ہم نے دیکھا ہے چاند کی روشنی ماند پڑتی تھی چاند کی روشنی. عرب کے چاند جب وہ کسی نے نا کہا ہے قیامت کے نقشے سارے بدل جانے ہیں، تو کہا کیسے بدلیں گے؟ حضور کی دعا سے، نبی پاک کی سفارش سے، یا سارے انبیاء مل کے عرضیاں پیش کریں گے؟ تو نہیں، اس نے کہا بس حضور نے جب آ جانا ہے نا، جب وہ بس نا ایک بکل مار کے نا ویسے بھی سونا پیس بٹامنے جان ہے، جب آ جانا ہے نا انہوں نے، تو آنے سے ہی نا چہرہ ہی دیکھ کے وہ تبدیلی آ جائے گی ماحول میں. کچھ لوگوں کے آنے سے ہی تبدیلی. مجھے ایک دوست مدینے میں کہنے لگے بڑی باتیں سوچ کے آیا تھا، بڑا کچھ ذہن میں تھا، یہاں آ کے ہوا کیا ہے؟ میں نے کہا اتنے نہیں بولے آ جاندہ،
ਨਾਲੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਦੋ ਬਾਤਾਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। میرے امام نے کہا لب واہ ہے آنکھیں بند ہے پھیلی ہے جھولیاں، لب واہ ہے چپ بولنا نہیں، لب واہ ہے آنکھیں بند ہیں اور پھیلی ہیں جھولیاں، اکھاں میٹ لو چپ کر جاؤ تے چولی اگے کرو، دسو چاہیے کیجے۔ لب واہ ہے آنکھیں بند ہیں پھیلی ہے جھولیاں، کتنی مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے۔ اگر کسی نے حسن سے پیار کرنا ہے تو پھر آئے نا میرے رسول پاک سے کرے، آئے نا حضور سید عالم سے کرے، آئے نا رسول کریم کی رعنائیوں سے کرے۔ کچھ لوگوں کو نا اس بندے سے پیار ہوتا ہے جس کے پاس علم و حکمت بڑی ہوتی، کہتے ہیں یار بندہ دانا ہے، بڑا خوبصورت شاعر ہے، بڑا اچھا ادیب ہے، بڑا اچھا خطیب ہے، بڑا اچھا بولتا ہے، بڑا فصیح و بلیغ ہے، بڑی اعلیٰ بات کرنے والا ہے، بڑا باکمال ہے، اور دنیا کے بڑے بڑے اسکالروں کو پڑھنے والوں اور کائنات کے بڑے بڑے ادیبوں کے جملے رٹنے والوں اور بڑے بڑے شعر و ادب کی دنیا میں جینے والوں اور بڑے بڑے فصیح و بلیغ گھنٹوں تک ایک عنوان پر بولنے والے لوگوں کی باتیں سننے والوں، آپ کو اگر علم و حکمت سے پیار کرنا ہے تو اس کے ساتھ پیار کرو جنہوں نے دنیا میں آ کے کسی سے پڑھا نہیں پر ساری کائنات کو پڑھا دیا ہے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، رب کہتا ہے حبیب آپ جو نہیں نہ جانتے تھے سارا ہی آپ کو سکھا دیا ہے۔ حضور زمین پہ بیٹھے تھے، تشریف فرما تھے، کسی نے کہا یا رسول اللہ یہ سوال، رسول کریم اٹھے، امامہ سیدھا کیا، میرے محبوب نے چادر اوڑھی، کندھے پہ رکھی، ممبر پہ آ کے بیٹھ گئے، فرمایا جو دل کرتا ہے پوچھو، میں ہر سوال کا جواب دوں گا، پوچھو نا جس کے جو جی میں آتا ہے۔ حضرت عمر کہتے زور سے عصر تک بیان کیا، نماز پڑھی، پھر ممبر پہ، عصر سے مغرب تک حضور نے باتیں بتائیں، پھر نماز پڑھی، پھر ممبر پہ، عصر سے مغرب تک کہتے کریم نے ہمیں اتنا نوازا، اتنا نوازا، اتنا نوازا کہ جنتی جنت میں چلے گئے، جہنمی جہنم میں چلے گئے، زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، پر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ آئے جس نے حکمت سیکھنی ہے مدینے والے سے سیکھے، آئے جس نے سپہ سالاری سیکھنی ہے میرے رسول سے سیکھے، آئے جس نے قیادت کے اصول سیکھنے ہیں حضور سے سیکھے، آئے جس نے اعلیٰ استاد بننا ہے صفا یونیورسٹی کے استاد سے سیکھے، آئے جس نے آقائی کے آداب سیکھنے ہیں وہ آئے نہ سیکھے۔ اگر نہ سمجھ آئے تو کروڑوں رکھنے والے عبد الرحمن ابن عوف کے آقا کی شفقت ان کے ساتھ بھی اسی طرح کی ہے، اور جن کی جیب ظاہری طور پر خالی ہے ان بلال کے ساتھ بھی محبوب کا تعلق اسی طرح کا ہی ہے۔ آئے نہ دیکھے آئے، اور رسول کریم نے نہ صرف لوگوں کو اس طرح سے حکمت سکھائی ہے، اس طرح کی حکمت سکھائی ہے کہ صرف انہیں آداب زندگی اور طور طریقے نہیں بتائے، حضور نے اس طرح کی درویشی کی، اس طرح کی سادگی بتائی کہ امیروں کا فقیر ہونے کو دل کرنے لگا، اور فقیر سمجھ لگے کہ ہم سے بڑا تو بادشاہی کوئی نہیں، ہم سے بڑا تو تگڑا ہی کوئی نہیں۔ یہ دیکھو نا حضرت عثمان غنی امیر باپ کے بیٹے، حضرت مصعب ابن عمیر امیر ماں کے بیٹے، حضرت عبد الرحمن بن عوف امیر، لیکن کبھی مسجد کا جھاڑو، کبھی حضور کے دروازے کی نوکری۔ او سجنا اویخ یار منوں دی خاطر اساں کی پیس وٹائے۔ ان امیروں کو نہ فقیری کے ڈھب سکھائے، اور یہ ہے بلال حبشی، کہتے میں غلام، میرا باپ غلام، دادا پردادا غلام، گھر سارے غلاموں کے، لیکن میں وہ والا غلام ہوں کہ کبھی آ جاؤں نا محفل میں تو عمر جیسا بندہ اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور میرا بازو تھام کے لاتا ہے۔ عمر جو دھرتی پہ درہ مارے تو زلزلے رک جائیں، عمر اعلان کر دے تو دنیا کانپ جائے، لیکن سیدنا بلال کہتے ہیں میرا بازو تھامتے عمر، اپنی جگہ پہ بٹھاتے، میں رو پڑتا، میں کہتا سونے
غریب ماں کا پتر ہوں، میرا ابا چکی چلاتا تھا، کام کرتا تھا، اتنا احساس۔ تو کہتے سیدنا عمر کہتے ہو پہلے کی بات ہے، اب تو حضور کے غلام ہونا، انت سیدنا بلال جب سے تو مدینے والے کا غلام بنا ہے، ہم سب کا تو سردار ہو گیا ہے، تو سردار ہے ہمارا، علم و حکمت یہاں سے سیکھو، یہاں سے سیکھو۔ اور اگر کچھ لوگ کہتے ہیں جی مجھے فلانے سے اس لیے پیار ہے کہ اس کے پاس دولت ہے، پیسے ہیں، اس کے پاس اقتدار ہے، مجھے محبت اس لیے ہے کہ وہ بندہ جو ہے وہ بڑی طاقت رکھتا ہے، کسی مشکل میں کام آئے گا، مجھے اس لیے محبت ہے کہ اس شخص کے خزانے بڑے بھرپور ہیں تو کہیں میری مشکل حل کر دے گا۔ پیسے والے لوگوں سے بھی تو لوگوں کو پیار ہو جاتا ہے نا، وہ کہتے ہیں یہ میرے اوپر احسان کر دے گا، کوئی نیکی کر دے گا، کہیں مشکل آ جائے گی تو کام آئے گا۔ تو اگر خزانے والوں سے ہی پیار کرنا ہے تو پھر ان سے تو نہ پیار کرو، جن کے پاس خزانے تو ہیں دل کوئی نہیں، جن کے پاس تجوریاں تو ہیں بانٹنے کا جذبہ کوئی نہیں، جن کے پاس بینک بیلنس تو ہے لیکن ان کے پاس مروت کا حسن کوئی نہیں، جو باتیں تو بڑی رکھتے ہیں لیکن سینے میں غریب کا درد نہیں رکھتے، پھر ان سے محبت کرنے کی کیا ضرورت ہے، پھر ان سے پیار نہ کرے۔ جو صحیح بخاری میں موجود ہے، مدینے والے محبوب فرماتے ہیں میں سو رہا تھا، اللہ کریم نے خزانوں کی کنجیاں ہی مجھے عطا فرما دی ہیں، فرمایا زمین کے خزانوں کی کنجیاں میرے دونوں ہاتھوں میں لا کے رکھ دی ہیں، اللہ نے محبوب کو محبوب بنا لیا ہے، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، رب کریم نے کنجیاں ہی دے دی۔ میرے اعلیٰ حضرت فرمانے لگے زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں۔ یہ شعر میرے امام کا ہے، اسے ضائع نہ کرنا۔ اور دیکھو کہتے کیا ہے، ایک ہوتا ہے جز، ایک ہوتا ہے کل۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اصالت کل، امامت کل، سیادت کل، عمارت کل، ان میں سے کوئی شے بھی تھوڑی نہیں، نہ اصالت تھوڑی، نہ امامت تھوڑی، نہ سیادت تھوڑی، نہ عمارت تھوڑی۔ کہتے ہیں اصالت کل، امامت کل، سیادت کل، عمارت کل، حکومت کل، ولایت کل، خدا کے یہاں تمہارے لیے۔ یہ ساری چیزیں رب کے پاس ہے، پر وہ ساری اس نے اپنے رسول کو عطا فرمائی ہے، خدا کے یہاں تمہارے لیے۔ میں آپ سے عرض کروں، دنیا داروں سے مانگے نہ کبھی۔ ویسے بھی میرا تو تجربہ یہ ہے کہ روٹی آپ کہیں گے تو بندہ کھلائے گا، چائے بھی پلائے گا، دعوت بھی کرے گا، آنا جانا بھی ٹھیک ہو جائے گا، سوسائٹی میں کبھی ایسا کریں۔ لیکن اگر آپ کو ضرورت پڑ جائے نا صرف 50,000 کی، تو وہ تلخ ہو جاتا ہے، کہتا ہے انہوں سارے کام کرنے چاہیے سن، میرے پیسے دی گل کدے نہ کردا، سارے کام آپ کرا لے۔ کہتے ہیں کوئی حکم ہوا تو بتانا۔ بھئی حکم آپ کو اب کسی ضرورت کے لیے کسی نے کوئی بات کرنی ہے، آپ سارے کام کرا لیں، لیکن اگر کسی شخص سے آپ یہ کہیں نا کہ یہاں ضرورت بھی پوری کر دو، تو کہتا ہے اے نہ گل کرو، یہ تو مسئلہ ہی ٹھیک نہیں۔ بلکہ وہ میں بڑا پرانا بڑی دیر سے کہہ رہا ہوں کہ اگر کبھی خدا نہ کرے کسی بندے سے ویسے ہی ضرورت پڑے، اللہ اپنا فضل ہی کرے، لیکن شروع سے دیکھتے آ رہے ہیں جو بڑے دعوے کرتے ہیں نا، حکم کرنا حکم کرنا حکم کرنا، جب حکم کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں راتی دسنا اسی سویرے ہی منڈا ٹوریا ہے، وہ بالکل حکم اسی وقت گول مٹول ہو جاتا ہے۔ میرے رسول پاک علیہ السلام کے غلاموں، کسی اور سے بھی مانگو گے تو عزت میں کمی آئے گی، اور اگر حضور سے مانگے نا، حضور عطا بھی کرتے ہیں اور عزت بھی عطا فرماتے ہیں۔ حضور ساتھ عزت بھی عطا کرتے، عزت بھی ساتھ دیتے، اور رسول کریم سے جس نے مانگا ہے نا، حضور نے جھولی بھر کے ہی دیا ہے۔ حضور کی بارگاہ سے وہ بھی ملتا ہے جو کہیں سے نہیں ملتا۔ حافظہ کہیں سے ملتا ہے جی؟
یہ ملتا ہوں تو پھر تگڑیاں دے بال ہی ذہین ہونے سن صرف. غریبوں کے بچے ذہین حافظہ کہیں سے ملتا. لیکن صحیح بخاری ہے نا, حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں عرض کی یا رسول اللہ حافظہ بڑا کمزور ہے. تو حضور نے فرمایا چادر بچھا. چادر یعنی وہ حافظہ چلو میں نہیں دینا, وہ کسی چھوٹے برتن میں نہیں دینا, تو چادر بچھا. کہتے ہیں چادر بچھائی اور حضور نے یوں کر کے 2 چلو بھرے اور میری چادر میں ڈال دیے. فرمایا چاروں کونوں سے پکڑ. کہتے میں نے پکڑ کے سینے سے لگا لی. دیکھیں ہر زبان کا اپنا حسن ہے. پنجابی ہماری اپنی زبان ہے, اس کا بھی اپنا حسن ہے, اس کی بھی اپنی خوبصورتی ہے. یہ جملہ اردو میں نہیں کہا جا سکتا, صرف پنجابی میں ہی کہا جا سکتا ہے کہ نبی پاک تے حافظہ بھی پنڈاں دے حساب نال بنڈے نو. یہ میں اردو میں نہیں کہہ سکتا, میری مجبوری ہے. حضور حافظہ بھی اردو میں کہوں گا تو کہوں گا نبی پاک نے گٹھڑی باندھ کے, تو گٹھڑی نال مزہ تو نہیں نہ ہونا. اے جڑی پانڈ ہے نا, میں ایک دفعہ کراچی میں گفتگو کر رہا تھا تو میں کیا حضور حافظہ پنڈاں دے حساب نہ دیندے نے. میرے ساتھ جو ایک صاحب جو کہنے لگے سمجھ نہیں آئی. میں کہا تینوں نہیں بھی آئی تو مینوں تے مزہ آیا نا. وہ دیکھے نا, کوئی ضروری تو نہیں ہے نا سب کو سمجھ بھی آئے, بہت ساروں کو سمجھ نہیں آتی. پر یہ جملہ نا یہاں صرف پنجابی میں فٹ ہوتا ہے کہ حضور تے حافظہ بھی جڑی شے کدھروں نہیں لبدی, وہ نبی پاک پنڈاں دے حساب نہ دیندے جے.